جہانگیر جدون صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایاز صادق صاحب کہ جی قانون سازی جو ہم نے کی ہے وہ ریٹروسپیکٹ 2017 آنورڈز لاگو ہوگی، اور اس کے مطابق سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے وہ اس سے بالاتر نہیں ہو سکتا، اس سے فوقیت جو ہے قانون سازی لے گئی۔ اب آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے نہیں ایسے ریٹروسپیکٹ کے اندر نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اس کی دیکھیں دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے شارٹ آرڈر آ چکا ہے، ایکسپلینیشن آ چکی ہے، اور اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے۔ اب ڈیٹیل ججمنٹ میں کیا ریزننگ ہے؟ بیسیکلی اس میں کچھ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ کی انٹرپریٹیشن تھی اور کچھ اس میں الیکشن ایکٹ کی۔ تو اگر سپریم کورٹ کسی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے یا اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آ جاتی ہے، تو اس میں اگر پارلیمنٹ کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ صرف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہو سکتی ہے، جس لیٹر کی کوئی ویلیو نہیں، نہ ہی لیٹر سے ہی چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ایک پریشرائز کرنے کا طریقہ ہے کہ لیٹر لکھتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے یوسف رضا گیلانی کو سزا ہو گئی تھی کنٹمپٹ آف کورٹ جس طرح بھی ہوئی تھی، تو اس کے بعد اس وقت بھی اسپیکر نے ایک لیٹر لکھ دیا تھا۔ لیٹر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اسپیکر کے پاس جوڈیشل پاور نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ اسمبلی کے اندر جو اس دن واقعہ ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن کرائیں، جہاں پہ ان کی پاور ہے تو ایف آئی آر کرائیں، جو بندے ایف آئی اے کے آئے ہیں، پولیس کے آئے ہیں، جو بھی کسی صاحب کہہ رہے ہیں خانہ پوری ہے، خانہ پوری سے مطلب یہ کرنا ہی چاہیے کام، یہ والا کام جو ہے نا، یہ کرنا چاہیے نہیں یا کر سکتے نہیں ہیں؟ نہیں کر سکتے تو دیکھ رہے ہیں، یہ از ناٹ جوڈیشل، لیکن وہ قانون کو استعمال کر کے ای سی پی کو کہہ رہے ہیں کہ قانون کا نفاذ کروائیں۔ قانون کا نفاذ ای سی پی کانسٹیٹیوشنل ایک ادارہ ہے، اس کو پتہ ہے نفاذ، بڑے کمپیٹنٹ وہاں پہ لوگ ہیں۔ اگر وہ خود امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے ججمنٹ کسی وجہ سے تو یہ ان کی مرضی ہے، ادروائز سپریم کی کورٹ کی ججمنٹ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، اٹ از دا ججمنٹ آف سپریم کورٹ، اور یہ آپ کا آئین کہتا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ 189 یو ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ۔ اگر آپ کو پسند یا ناپسند کی بات نہیں ہے۔ میں پاشا صاحب کی طرف بھی یہی سوال لے کر جاؤں گی۔ حسن رضا پاشا صاحب، کیا یہ قانون امینڈمنٹ جو کر دی الیکشن ایکٹ امینڈڈ 2024 وہ بالاتر ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ بالاتر ہے؟ یہ جو نفاذ کے لیے اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے اس کی قانونی حیثیت بتائیں۔ دیکھیں، آئین پاکستان میں جو ٹرائیکاٹمی آف پاور کا فارمولہ دیا گیا اس میں پارلیمان، عدلیہ اور انتظامیہ کی اپنی ڈومین رکھ دی گئی۔ اب کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ قانون سازی پارلیمان کا حق ہے، انہوں نے کر دی ہے، اور جو ایگریڈ پارٹیز ہیں انہوں نے چیلنج بھی کر دیا، جو کہ ابھی تک ہیئرنگ نہیں ہوئی، ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ لیکن جو تیسری بات اہم ہے وہ دیکھنے کی ہے کہ کیا اسپیکر صاحب کو اس قانون کی امپلیمنٹیشن کرانے کا اس طریقے، تو میرا جواب بھی نفی کی صورت میں ہے کہ پارلیمان نے اگر اپنا قانون سازی کرنی ہے تو اس کی تشریح عدالتوں نے کرنی ہے، اور پھر امپلیمنٹیشن انتظامیہ نے کرنی ہے۔ دیکھیں، جہاں پہ معاملہ جائے گا، چاہے وہ انتظامیہ کے پاس امپلیمنٹیشن کے لیے جائے گا یا کسی اور آئینی ادارے کے پاس امپلیمنٹیشن کے لیے جائے گا، تو انہوں نے وکلاء سے معاونت حاصل کرنی ہے یا اس قانون سے معاونت حاصل کرنی ہے، اور پھر اپنا اختیار دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے پاس یہ آئین نے اور قانون نے اختیار دیا ہے کہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں یا نہ کریں۔ کوئی دوسری رائے اس میں بھی نہیں ہے۔ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا؟ جی، میرا خیال ہے ای سی پی کو خود ڈیسائیڈ کرنا۔ تو اچھا یہ بتا دیجیے گا پاشا صاحب، کاؤنٹر کوسچن، نیشنل اسمبلی کے معاملات تو اسپیکر صاحب نے دیکھنے ہیں، اور کیونکہ نیشنل اسمبلی کے معاملات اسپیکر صاحب نے دیکھنے ہیں تو نیشنل اسمبلی کے اندر یہ جو ابہام پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نیشنل اسمبلی کے کارروائی رکی ہوئی ہے، اور وہ کارروائی یہ ہے کہ انہوں نے آئینی ترمیم کرنی ہے، آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے نہیں ہے، اگر تو اس قانون کی امپلیمنٹیشن کرا لی جائے تو نمبر پورے ہو جائیں گے، اور اگر نمبر پورے ہو جائیں گے تو نیشنل اسمبلی کی کارروائی آگے بڑھ جائے گی۔ اب یہ والا ایک جو ہے ہرڈل ہے، اس ہرڈل کو ہٹانے کے لیے نیشنل اسمبلی کی کارروائی میں تب بھی کیا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو خط نہیں لکھنا چاہیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو اجلاس بلا لینا چاہیے، اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے، قرارداد پیش کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا ایک حل پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا واحد حل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے۔ تھوڑا سا ان کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ وہ کیوں نہیں ڈیٹیل ججمنٹ اناؤنس کر رہے، اور دوسری بات کہ ڈیٹیل ججمنٹ اناؤنس کرنے کے بعد جو ریویو پٹیشنز آئی ہوئی ہیں ان کو لگائے ہیئرنگ کے لیے،
اور ایک ایگزاسٹو قسم کی ججمنٹ دیں. کم از کم یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کریں. اگر وہ نہیں کرے اور ڈیلے کرتے ہیں تو پھر اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہے گی. کبھی اسپیکر خط لکھے گا, کبھی انتظامیہ کچھ کہے گی, کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کچھ کہے گا. تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. وہ جو فیصلہ ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ ٹھیک ہو گیا, ڈیٹیل ججمنٹ دے دینی چاہیے, امام نہ رہے. جدون صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ای سی پی کے پاس کیا آپشنز ہیں. ای سی پی کے پاس ایک آپشن ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا اس کو امپلیمنٹ کر دے, اس کے حساب سے نوٹس کر دے. وہ تو انہوں نے نہیں کیا, ابھی تک ڈیلیڈ ہی ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو قانون اب پارلیمنٹ پاس کر چکی ہے, امینڈمنٹ لا چکی ہے, ریٹروسپیکٹو لا چکی ہے, یعنی ماضی کے اوپر بھی اطلاق ہوگا 2017 سے, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو نمبر گیم ہے وہ چینج کرے اور سارے کے سارے پی ٹی آئی کی جھولی کے اندر نہ ڈالے جائے. ایس آئی سی رہے, پی ٹی آئی نہ بنے. آپ کے خیال میں ای سی پی کے لیے قانونی طور پر قانون کے ساتھ اینڈ لیگیلٹی کے ساتھ الائنڈ کیا ہوگا زیادہ؟ دیکھیں اس میں ای سی پی دیکھو نا, ایک ججمنٹ سپریم کورٹ نے دے دیا ہے, فل کورٹ تھی, 13 جو ممبر تھے اس بینچ کے موجود تھے, 2 نے ڈس ایگری کیا, 11 جو ججمنٹ چیف جسٹس نے خود جو وہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی ایز اے پارٹی الیکشن لڑا ہے اور اس سیٹیں ان کی بنتی ہیں. تو الیکشن کمیشن اس میں اپنی انٹرپریٹیشن کیوں کر رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس کو اسٹریٹ اوے ججمنٹ امپلیمنٹ کرنی چاہیے, لیکن الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ ایز اے کانسٹیٹیوشنل ادارہ کام نہیں کر رہا, وہ بائسڈ ہے الیکشن کمیشن. وہ دیکھیں نا, اس کی وجہ یہ ہے حکومت کسی اور ادارے کے بارے میں بھی یہی کہتی ہے بائسڈ نہیں. حکومت جو ہے کہے یا نہ کہے, لیکن جو ہے بائسڈ اس لیے ہے کہ دیکھیں نا, اگر آپ نے کسی پارٹی کو ڈیلے کرنا ہے, اب کبھی اس کا دل کرتا ہے تو فارن فنڈنگ کے 7 سال تک ڈیلے کرتا ہے, کبھی اس کا دل کرتا ہے تو منٹوں میں کام ہو جاتا ہے, کبھی اس کا یہ دل پہ اپنے ڈسکریشن یوز کریں ایز پر لا. اگر دیکھیں نا سیٹیں سپریم کورٹ نے اس نے ایکسپلینیشن مانگی ہے, انہوں نے ایکسپلینیشن انہوں نے کر دی. انہوں نے کہا جی یہ جو 41 بندے انہوں نے جس میں سے ڈکلیریشن دے دیا آپ نوٹیفائی کریں یہ پی ٹی آئی کے. اب وہ پھر بیٹھ گئے اس پہ, ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آئی. اس کا مطلب ہے یہ الیکشن کمیشن اپنے آپ نہیں کر رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی فورس ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ والی چیزیں. کمیشن کو اتنا انڈرمائن کیوں کر رہے ہیں؟ وہ انڈرمائن الیکشن فورس ہونا ضروری کیوں ہے, وہ خود کیوں نہیں کر سکتے؟ الیکشن کمیشن دیکھیں وہ ٹرسٹی آف دا پیپل. الیکشن کمیشن پورے پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جو آئینی ادارہ ہے جس کا کام ہے الیکشن کرانا. سب سے زیادہ خرابی الیکشن کمیشن کے اندر ہوتی ہے. کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے 2018 میں, ابھی آ کے کبھی جتنے دیکھیں پٹیشنیں آتی ہیں. آج میں زیادہ تر جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے اندر جس لٹیگیشن میں ڈیلے ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے کیس ہے.